یہ بتائیں آپ کو حکومت نے ایک سمپل سے مقدمہ گرفتار کیا، پھر آپ پر غداری کی مقدمات چلے، ایسی ویڈیو ہو رہا ہے کہ آپ پر تشدد بھی کیا، اس حوالے سے ذرا تفصیل بتائیں کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ بس میں سچ کہتا ہوں، اور یہ سچ کہنا ہمارے حکمرانوں کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ریٹائر جرنل ہے تو اس کے ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ادارہ محترم ہے، جرنیل تو محترم نہیں ہوتا۔ تو آپ اس کی چوری کا اس سے احتساب لو اور اس کا ہاتھ کاٹو اگر چوری کی ہے، اس لیے کہ عمران خان کی رائے ہے کہ اسلامی حکومت ہے اور ریاست مدینہ ہے۔ تو اگر ریاست مدینہ ہے تو پھر اس کی سزا تو قرآن مجید نے بتائی ہے، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ یہ ایک سچ میں نے بولا ہے تو اس پر مقدمہ بنایا ہے، لیکن میرے ساتھ اللہ کی یہ مدد ہوئی ہے کہ مقدمہ تو بنایا ہے سنگین غداری کا، 121A، 122، 123، 124 سنگین غداری کا، ملک دشمن، پاکستان دشمن، اور ان کے بعد پروف نہیں۔ پروف میں کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس جرنیل سے چوری کا حساب مانگو، اس کی تلاشی لے لو۔ تو ججز کہتے ہیں جب آپ کے پاس پروف نہیں تھا تو اتنے سخت دفعے کیوں لگائے، اور جب پروف تھا تو پروف لاؤ۔ تو پروف یہ ہوگا نا کہ کہیں میں جلسے میں خدا نخواستہ ہر سرائی کی ہو پاکستان کے خلاف، تو پاکستان اللہ کی نعمت ہم تو نہیں کرتے۔ تو چونکہ اب میں 26 دسمبر 2020 کو سمر ٹی وی کے ایک ٹاک شو پر مجھ پر یہ مقدمہ بنا، پھر پوری کابینہ بیٹھی اور شیخ رضی نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، اور عمران خان نے کہا نہیں چھوڑیں گے، اور جلسے میں کہا نہیں چھوڑیں گے، اور پوری کابینہ نے پتہ نہیں کتنے دن بریفنگ لی اور قرار دیا کہ یہ غدار ہے۔ تو 31 دسمبر کو مجھ پر FIR لانچ ہوا اور یکم سے میں روپوش ہو گیا۔ پھر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، یہ اس قابل نہیں تھا، اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے۔ تو پھر میں 1 مہینہ اپنے گھر میں رہا، 11 مارچ سے لے کر 13 اپریل تک۔ پھر ان کو خیال آیا کہ یہ غدار ہے، پھر مجھے اٹھا دیا اور 3 مہینے ہری پور جیل میں رکھا۔ اب 1 مہینہ سے باہر ہوں، انتظار میں ہوں کہ پھر کب اٹھاتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اٹھانا اور جیل میں جانا یہ کسی میرٹ پر تو ہوتا نہیں ہے، طاقتور لوگوں کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو مجھ سے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ کتنے دنوں کے لیے آپ جیل سے باہر آئے، میں نے کہا یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ میرے کرم فرماؤں سے پوچھو جو بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہ کب بھیجیں گے، میں انتظار میں۔